بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، صدق اللہ العظیم۔ انتہائی خلوصیت اور احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، کونین کی زینت، آفتاب رسالت، مہتاب نبوت، حضور احمدی مجتبی محمد ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر درود پاک کا ہدیہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی قوم کسی مجلس میں جمع ہوتی ہے اور وہ اللہ کا ذکر اور مجھ پر درود نہیں پڑھتے، کوئی قوم کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں، جمع ہوتے ہیں اور وہ اللہ کا ذکر اور مجھ پر درود نہیں پڑھتے، وہ مجلس قیامت کے دن ان کے لیے وبال بنے گی۔ اب اللہ کے دست قدرت میں ہے، وہ چاہے تو معاف کر دے اور وہ چاہے تو عذاب دے۔ لہٰذا ہمیشہ یہ کوشش رہے کہ جس مجلس میں بھی آپ بیٹھے ہو، اللہ کا ذکر ضرور کر لیا کریں اور اس کے رسول پر درود ضرور پڑھ لیا کریں۔ پورا مجمع جی لگا کر ایک بار اور پڑھے، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم دائما ابدا ابدا۔ حضرات، دستور کے مطابق اس سال پھر ہم اور آپ بارگاہ امام علی مقام وعلی جدہ وعلیہ السلام امام حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خراج عقیدت کے لیے پھر سے حاضر آئے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز رب نے چاہا اور اس کی توفیق شامل حال رہی تو یہ 10 روزہ ہم انشاءاللہ خوب ذکر الہی، ذکر رسول اور ذکر شہداء انشاءاللہ یہ کر کے اپنی آخرت کو بنانے اور سنوارنے کی کوشش کریں گے۔ آپ حضرات بھی ضرور تشریف لائیں، دوست و احباب کو بھی ضرور لائیں، اور اس ارادے سے اور اس عقیدت کے ساتھ تشریف لائیں کہ کم سے کم ان کی بارگاہ میں روزانہ 1 گھنٹہ بیٹھنا قیامت کے دن نجات کا سبب بن جائے۔ ہاں یارو، یہ دربار وہ ہے کہ جس میں آج ہماری اور آپ کی حاضری ہے، یہاں سے غیر بھی خالی ہاتھ لوٹایا نہیں کرتے، خالی جایا نہیں کرتے۔ ہم ان کے چاہنے والے اور عقیدت مند ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک الگ ہی نورانیت ہوتی ہے اس 10 دنوں کی۔ انشاءاللہ میری کوشش یہی رہے گی کہ میں آپ تک کچھ نئی باتیں اور کچھ دین کے حوالے سے کچھ باتیں آپ تک پہنچاؤں۔ مسلسل آپ کے اور میرے بیچ کا یہ 4-5 سال کا سفر رہا ہے، اور کوشش یہی رہے گی کہ میں کچھ دے کر جاؤں، اور آپ کی ایک امید بھی مجھ سے ہوگی تو انشاءاللہ میں آپ کی امید پر کھرا اترنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن میری ایک آپ سے ڈیمانڈ یہی رہے گی اور ریکوائرمنٹ ایک ہی رہے گی کہ آپ وقت کی پابندی سے آئیں۔ میں انشاءاللہ وقت کی پابندی سے آپ کو چھوڑوں گا۔ میرا اور آپ کا ایکسپیرینس آپ کو معلوم ہے، 10:30 بجے شروع، 11:30 بجے انشاءاللہ 1 منٹ کم یا 1 منٹ زیادہ، کیونکہ مجھے بھی آپ کی
آپ کے شیڈیول کے حوالے سے پتہ ہے کہ آپ کو صبح اٹھنا ہے، پھر روزی کے لیے جانا ہے، آپ کی بھی مصروفیات ہے. انشاءاللہ اس میں آپ بے فکر رہے، وقت کی پابندی سے پروگرام شروع ہوگا اور وقت کی پابندی سے ختم ہوگا. آئیے جس کی بارگاہ میں ہم اور آپ آئے ہیں، کچھ منقبت کے اشعار عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں، اور جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس پر میں کچھ دیر آپ کے سامنے بولوں. شاعر لکھتا ہے کہ چراغ عشق وفا کو حسین کہتے ہیں. بارش نے ماحول ٹھنڈا کر دیا ہے، آپ نہ ٹھنڈے ہو. ہاں، چراغ عشق وفا کو حسین کہتے ہیں اور ضیائے صبر و رضا کو حسین کہتے ہیں. بولیں گے تو انشاءاللہ کچھ ہوگا، اور بولنے والوں کی بولی کبھی رائے گا نہیں جاتی ہے. چراغ عشق وفا کو حسین کہتے ہیں، ضیائے صبر و رضا کو حسین کہتے ہیں. خدا کی راہ میں قربان کر دی ہر ایک شے، تو ایسے اہل سخا کو حسین کہتے ہیں. تو ایسے اہل سخا کو حسین کہتے ہیں. خدا نے جن کو بنایا ہے مالک کونین، خدا نے جن کو بنایا ہے مالک کونین، انہی کے ناز و ادا کو حسین کہتے ہیں. انہی کے ناز و ادا کو حسین کہتے ہیں. چلو مریض محبت ان کی چوکھٹ پر، چلو مریض محبت انہی کی چوکھٹ پر، کہ ہر مرض کی دوا کو حسین کہتے ہیں، کہ ہر مرض کی دوا کو حسین کہتے ہیں. کٹا کے سر کو کیے ہیں تلاوت قرآن، کٹا کے سر کو کیے ہیں تلاوت قرآن، تبھی تو حق کی صدا کو حسین کہتے ہیں، تبھی تو حق کی صدا کو حسین کہتے ہیں. جناب وارثی ہر ایک سے یہ کہہ دیجئے، ادائے شیر خدا کو حسین کہتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم. ادائے شیر خدا کو حسین کہتے ہیں. ایک بار اور پورا مجمع جی لگا کر پڑھ دے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم دائما ابدا ابدا. خطبے کے بعد میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کمپلیٹ کر دیا. وردیت لکم واکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا. وردیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا. اس آیت کریمہ پر آپ تھوڑی توجہ دیں. اللہ پاک فرماتا آج کے دن، یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی نا، کچھ صحابہ کرام رونے لگے، جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا جب دین کمپلیٹ ہو گیا، حضور دین کو کمپلیٹ کرنے ہی کے لیے آئے تھے، تو اب اس کا مطلب حضور کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، مطلب حضور تو اب نہیں رہیں گے، چونکہ اللہ نے دین کمپلیٹ کر دیا. تو مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں حضور ہمارے بیچ سے اٹھا نہ لیے جائیں. اور حقیقت میں ہوا بھی ایسا ہی کہ اس کے چند دن یا مہینوں کے بعد حضور علیہ السلام کا ظاہری پردہ ہو گیا، حضور وصال فرما گئے. اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے وَأَكْمَلْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے تمام کر دی اپنی نعمت. یہ نعمت کون سی ہے؟ یہ نعمت ہے ایمان. میں نے تمہیں ایمان دے دیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. آج میں آپ کو ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. آج ہماری ایک سوچ ہے، فطری سوچ ہے، دنیاوی اعتبار سے
ہمارے گھر پہ کوئی چیف گیسٹ آتا ہے, کوئی بڑا مہمان آتا ہے, مان لو کوئی پیر صاحب ہے, کوئی بہت بڑے عالم صاحب ہے, کوئی بہت بڑی اونچی پوسٹ والا ہے, ہماری سب سے پہلی فکر ہوگی یار اس کو پسند کیا ہے کھانے میں. ہم وہ چیز لا کر اپنی گھر پہ ڈش تیار کرواتے ہیں, اس کو وہ چیز پسند ہے تو وہ چیز کھانے میں رکھو, اس کو اس طرح کی کا رہن پسند ہے تو ایسا اس کو کمرہ ہم پیش کریں گے, یہ سامان اس کو زیادہ پسند ہے تو وہ سامان اس کے سامنے لا کر رکھیں گے, مٹھائی میں یہ کھاتا ہے تو وہ چیز لا کر رکھیں گے, سبزی میں وہ پسند کرتا ہے تو وہ سبزی لا کر ہم بنا کر رکھیں گے. پسند کیا ہوتی ہے ہماری, سوچ کیا ہوتی ہے, آنے والا آ رہا ہے ہم اس کی پسند کے حساب سے بنائیں. کیوں؟ کیونکہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں. یارو ہم مارکیٹ میں بھی جاتے ہیں تو اپنی بیوی کی جب شاپنگ, اپنی بیوی کے لیے جب شاپنگ کرتے ہیں وہاں اس کی پسند کا خیال رکھتے ہیں, فلانا کلر اس کو پسند ہے وہ کلر ہم پسند کریں گے, یہ آئٹم اس کو زیادہ پسند ہے وہ آئٹم ہم خریدیں گے. سوچ کیا ہے, بیوی کی پسند یہ ہے, کیوں؟ ہم اس سے محبت کرتے ہیں. ایسے ہی جب اپنے بچوں کی خریدی کی بات آئے گی تو بچوں کے لیے بھی ہم سب سے پہلے اس کی پسند کا خیال کریں گے. میرے بچے کو کیا پسند ہے, وہ کس چیز کی پسند زیادہ رکھتا ہے, اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, اس کی چوائس کیا ہے, وہ چیز دیکھ کر ہم پسند کرتے ہیں. اپنے ماں باپ کے لیے جب کوئی چیز خریدتے ہیں وہاں بھی پسند کا ان کی خیال ہوتا ہے. دوستو احباب کے لیے جاتے ہیں جب کوئی چیز آرڈر کرنی ہوتی ہے وہاں بھی اس کی پسند کا خیال ہوتا ہے. یارو آج دنیاوی اعتبار سے ہم نے ہر ایک کی پسند کو دیکھا, بھائی کی یہ پسند ہے, دوست کی یہ پسند ہے, ماں باپ یہ چاہتے ہیں, بیوی کی پسند یہ ہے, دوست اور احباب یہ چاہتے ہیں, ہمارے پیر یہ چاہتے ہیں, ہمارا مولانا یہ چاہتا ہے. ایک سوال آپ سے ضرور کروں گا, کبھی یہ آپ نے سوچا میرا رب کیا چاہتا ہے, ہمارے رسول کیا چاہتے ہیں؟ جہاں ہم نے ہر ایک کی پسند کا خیال کیا اور ہر ایک کی پسند کو سوچ کر اس کے اعتبار سے ہم نے اس کی پسند کو اس کے سامنے پیش کیا, کبھی سوچا اللہ کی پسند کیا ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھیں, قرآن تو ہی بتا رب کی پسند کیا ہے, رب کیا چاہتا ہے, اس کا رسول کیا چاہتا ہے. تو قرآن نے رب کی پسند کو واضح طور پر کہہ دیا, وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, اللہ تمہارے لیے دین اسلام چاہتا ہے, اللہ تمہارے لیے دین اسلام, وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم یہ دین پسند کریں. اب اس کا کروڑوں احسان, اس کا شکر, بے انتہا شکر کہ بغیر کسی ڈیمانڈ کے اس نے یہ دین عطا فرما دیا جو اس کی پسند ہے. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. اگر آپ کی پسند یہ نہیں ہے جو خدا کی پسند ہے تو سن لیجئے, کان کھول کے سن لیجئے, اس کا فرمان ہے جو دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی بھی مذہب لے کر آئے گا, اللہ کا کلام کہتا ہے اللہ اس کو ہرگز قبول نہیں فرمائے گا. ان الدین عند اللہ الاسلام, اسے اللہ کو سب سے پسند دین کون؟ دین اسلام. بتائیے یہ ہماری خوش نصیبی ہے یا نہیں؟ ہاں یارو, جتنا کم ہم اس کا, جتنا زیادہ سے زیادہ ہم اس کا شکر بجا لائے, یاد رکھنا ہم زندگی پر اس کا کما حق و شکر ادا کر ہی نہیں سکتے کہ اس نے بغیر کسی چوائس کے, بغیر کسی ڈیمانڈ کے اس نے مذہب اسلام ہمیں عطا فرما دیا. یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے. اب اس کی یہ پسند ہے. اب ہم دیکھیں کہ دین ہمارے یہاں کہاں ہے. دین ہمارے لیے اللہ نے پسند کیا. یاد رکھنا ایک چیز, اس دین کو چھوڑ کر نہ ہم دنیا سنوار سکتے نہ آخرت سنوار سکیں گے. یہ ڈیفینیٹلی بات ہے. نہ دین سنورے گا نہ دنیا اگر اس مذہب کو چھوڑیں گے, نہ دنیا سنورے گی نہ آخرت اگر اس دین سے ہم نے وابستگی نہ اختیار کی. ہاں, کامیابی بھی اسی مذہب میں ہے. ہاں, آپ کی آخرت کی کامیابی بھی اسی دن میں ہے. اگر اب ہم یہ دیکھیں کہ رب نے جو ہمارے لیے پسند کیا ہے وہ ہماری زندگی میں کہاں ہے, کہاں ہے. اگر میں یہ کہوں تو شاید
غلط نہیں ہوگا کہ آج دین ہماری زندگی میں بجھتے چراغ کی طرح ہے. بجھتے چراغ کو آپ نے دیکھا ہے جو ٹمٹماتا ہو, کبھی اس کی لو بڑھتی ہے, کبھی گھٹتی ہے, کبھی آپ کو لگا بجھ گیا لیکن پھر ابھرتا ہے, پھر لو ہو جاتی ہے, ٹمٹماتا ہوا چراغ. کہا دین کی آج سچویشن اور دین کی حالت ہم مسلمانوں کی زندگی میں کیسے ہے؟ جیسے بجھتا چراغ, ٹمٹماتا ہوا چراغ. مثال دوں آپ کو, ہمارے ہاں شادی ہوتی ہے, کہنے کو کیا ہوتا ہے؟ سنت مصطفیٰ ادا کر رہے ہیں, سنت رسول ادا کر رہے ہیں, لیکن پوری شادی میں آپ دیکھیں دین کہاں نظر آتا ہے؟ صرف جو ایجاب و قبول ہوتا ہے نا, میں نے قبول کیا, بس وہیں آپ کو دین نظر آئے گا, اور وہ بھی مجبوری ہے کہ اس کے بغیر نکاح وجودی میں نہیں آئے گی, اس لیے وہاں یہ کرنا پڑتا ہے. ورنہ پوری شادی 8 دن کی ہو, 4 دن کی ہو, 3 دن کی ہو, 2 دن کی ہو یا 1 دن کی ہو, پوری شادی کے اندر آپ کو دین صرف اور صرف ایجاب و قبول کے ٹائم ہی نظر آئے گا. لوگوں کے سر پہ ٹوپی, کلمہ درود, صرف اسی ٹائم. اب یہ ہے کیا؟ سنت مصطفیٰ ادا کرنے جا رہے ہیں. دین کہاں ہے؟ صرف ایجاب و قبول, وہ بھی مجبوری ہے. ہے کیا ہم مسلمان؟ دین کتنا ہے زندگی میں؟ ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی طرح. تو پھر ہم مسلمان کیسے؟ آپ کبھی بیٹھ کر سوچے یار, چلو آج دیکھتے ہیں ہماری دکان میں دین کہاں ہے اگر ہم کاروبار کرتے ہیں, ہمارے گھروں میں دین کہاں ہے اگر ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں, اسلام کے ماننے والے ہیں, ہمارے جلسوں میں دین کہاں ہے اگر ہم اس مصطفیٰ کی امتی ہیں, ہمارے پروگرامات میں دین کہاں ہے اگر ہم دین اسلام کو ماننے والے ہیں. آپ ہر جگہ دیکھیں اور پھر آپ دیکھیں کہ دین کی مقدار کتنی ہے ہمارے اور آپ کے اعمال کے اندر, ہمارے اور آپ کی کارکردگی کے اندر دین کی اہمیت کتنی ہے, وہ آپ کو دیکھنا ہوگا. یار آپ مسلمان ہیں, آپ دین اسلام کے فالوورز ہیں, آپ کو دیکھنا ہوگا دین کہاں کہاں ہے. برا مت لگائیے گا. آج ایک مسلمان کی سوچ کیا ہے جانتے ہیں؟ بہت اونچی ڈگری حاصل کر لی اور کہیں جاب کے لیے اپلائی کیا, نوکری نہیں ملی. جانتے ہیں اس کا کمنٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کی بھاشا کیا ہوتی ہے؟ نوکری نام. اتنی بڑی ڈگری حاصل کی ہے, اتنے بڑے کاغذات اور سرٹیفکیٹس لے کر وہ کسی کمپنی میں اپلائی کرتا ہے کہ یار مجھے جاب مل جائے, میرے پاس ڈگریوں کی کمی نہیں ہے. اس کے باوجود بھی اگر اس کو نوکری نہیں ملتی ہے اتنی قابلیت کے باوجود, جانتے ہو اس کی بھاشا کیا ہوتی ہے؟ اس کی بھاشا یہ ہوتی ہے ہم مسلمان ہیں نا اس لیے نوکری نہیں ملتی. سوچ کیا ہے کہ ہم ذلیل اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. استغفر اللہ. مینٹالٹی, سوچ. دین ذلت دینے کے لیے آیا ہے یارو, یہ ریالٹی ہے. آپ دیکھیں گے لوگوں نے نام چینج کر دیے کہ یارو اس میں عزت نہیں ہے, لوگوں نے داڑیاں کٹوا ڈالی, یارو اس میں عزت نہیں ہے. یہ سوچ آج لوگوں کی بن چکی ہے کہ ہم ذلت اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. توبہ, استغفر اللہ. یارو اللہ کا وعدہ حق ہے, سچ ہے. یارو یاد رکھنا, اللہ کا کلام کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ پاک فرماتا ہے عزت تو مومنوں کے لیے, اللہ کے لیے, اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے ہے. ہم یہ سوچیں کہ عزت دار ہم اس لیے نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم دین اسلام کو فالو کرتے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یارو دراصل چوک شاید ہم سے ہوئی ہے. اسلام تو عزت دینے کے لیے آیا ہے, اسلام تو آپ کو پستی سے اٹھا کر بلندی تک پہنچانے کے لیے آیا ہے, اسلام تو آپ کو ذلتوں کے راستے سے نکال کر عزتوں کے راستوں پر ڈالنے کے لیے آیا ہے, اسلام تو آپ کو اندھیری کوٹری سے
سے نکال کر اجالے کے اندر لینے کے لیے آیا ہے. آپ اور ہم یہ سوچتے ہیں, ہمارے سوچ کی یہ کج فہمی ہے, ہمارے سوچ کی یہ غلطی ہے کہ ہم ایسا سوچتے ہیں. ورنہ اٹھائیے اتہاس, پڑھیے تاریخ, آپ کو پتا چلے گا حضرت عمر فاروق اعظم عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا عمرہ کر کے واپس آ رہے ہیں, ایک جگہ پر بیٹھ گئے اور بیٹھ کر رونے لگے. کسی نے پوچھ لیا حضور کیا سبب ہوا, بیماری ہے کوئی, تکلیف ہے کوئی, رونا کیوں آ رہا ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں دراصل بات یہ ہے کہ مجھے ایک چیز یاد آ گئی. کہا کیا؟ کہا جب مسلمان نہیں ہوا تھا, جب رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑا تھا, جب دامن مصطفیٰ ہاتھ میں نہیں تھا, اسی جگہ پر اپنے باپ کے 4 اونٹ عمر سنبھال نہیں سکتا تھا. آج حضور کے دامن سے کیا وابستہ ہو چکا ہوں, دین اسلام میں نے کیا قبول کر لیا ہے. اللہ نے اتنی عزتوں سے نوازا ہے کہ آج اللہ کے سوا عمر پر کسی کی حکومت نہیں ہے. کل تک جو 4 اونٹ نہیں سنبھال سکتا تھا, دین نے ایسی عزتیں عطا کی ہے کہ آج زمین بھی تھر تھر کانپتی ہے عمر کے غصے سے. عزت دینے کے لیے دین آیا ہے, لیکن سوچ بدل گئی ہماری, تو ماحول چینج ہو گیا. ہم نے یہ سوچ لیا مسلمان اس لیے ذلیل ہو رہے ہیں, اور وہ لوگ اسلام سے عزت پاتے تھے, اسلام کی وجہ سے وہ سربلندی حاصل کرتے تھے. اور ایسی ایک دو نہیں, آپ کو سینکڑوں مثالیں ملے گی. عرب کے اتہاس میں آپ پڑھیے, غلام کا مطلب ہوتا ہے منحوس ذات. غلام کا مطلب منحوس ذات. صبح صبح اگر چہرہ دیکھ لے کسی غلام کا, تو اگر کسی ارادے سے جا رہے ہو, ارادہ چھوڑ دیتا تھا آدمی کہ کسی غلام کا چہرہ دیکھ لیا ہے, نحوست آ جائے گی, یہ کام کروں گا, میرا کام سکسیس نہیں ہوگا. منحوس ذات تسلیم کی جاتی تھی غلام کو. لیکن ہم نے اتہاس میں پڑھا ہے, اسلام کے اتہاس میں پڑھا ہے, ایک کالا چہرہ والا بھی تھا جسے زمانہ بلال حبشی کہتا تھا. ہاں یارو, اگرچہ غلام تھا, دامن مصطفیٰ سے وابستہ کیا ہوا کہ زمانے نے دیکھا, اللہ نے اسے زمین سے اٹھا کر آسمان کی سربلندی تک پہنچا دیا. اسلام تو عزت دینے کے لیے آیا. شاید ہم سے چوک ہو گئی, شاید ہم نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں, اس لیے ہم ذلیل ہو رہے ہیں, ہم رسوا ہو رہے ہیں. آج زمانے کی سوچ کیا ہے؟ اچھے لباس کو دیکھا, سلام ٹھوکا. دولت کو دیکھا, عزت کرنے پر تل گئے. امیر آدمی کو دیکھ کر, لوگوں کے لباس کو دیکھ کر آج ہم عزتوں کے فیصلے کرتے ہیں نا. کوئی پھٹا پرانے کپڑے والا اگر جا رہا ہے, بھول سے سلام بھی کر لیا تو چہرہ بگاڑ کر جواب دیتے ہیں, کہاں اس نے سلام ٹھوک دیا. اچھا نہیں لگتا. کوئی بڑا آدمی گزرتا ہے تو اب تو سیلفی کا زمانہ ہے نا. چھٹ سے سیلفی کے لیے آپ کے ساتھ میں اپنا اسٹیٹس رکھوں گا, لوگ مجھے کہیں گے واہ یار کتنا بڑا آدمی ہے, کہ اس کی پہچان تو اس آدمی کے ساتھ بھی ہے. لیکن یاد رکھنا یہ بھی ایک ذہنی غلامی ہے, ذہنیت کے اعتبار سے یہ بھی ایک غلامی ہے. کوئی بڑا آدمی چلا جائے تو ہم سامنے سے آگے بڑھ کر سلام کرتے. کوئی غریب سلام کر لے تو ہم چہرہ بگاڑ کر, پہلے تو ہم سلام کریں گے نہیں اس کو, اور اگر اس نے سامنے سے سلام کر لیا تو چہرہ بگاڑ کر اس کا جواب دیں گے. سوچ یہ ہے کہ سلام کس کو کیا جائے گا؟ اچھے لباس والے کو. سلام کسے کیا جائے گا؟ اچھے اسٹیٹس والے کو. سلام کسے کیا جائے گا؟ اچھی امیج والے کو. سلام کسے کیا جائے گا؟ جس کا لباس اچھا ہو, جس کی صورت اچھی ہو, جس کی دولت اچھی ہو, سلام اسے کیا جائے گا. یہ سوچ ہم نے بنا لی ہے. لیکن یارو, زمانے کی نظروں نے وہ بھی دیکھا ہے, ہمارے اور تمہارے کرم فرما, غریبوں کے نوازنے والے غریب نواز. تاریخ میں آتا ہے کہ جب ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لانے لگے نا, جبہ جو پہنا تھا نا, جو جبہ پہن کر آئے تھے, وصال کے وقت, آپ کے وصال, آپ کی وفات کے وقت, وہ جبہ آپ کے شریر پر سے اتارا گیا. پہن کر جو جبہ آئے تھے, وہ جبہ آپ کے وصال کے وقت اتارا گیا. اب جب پھٹتا تھا نا تو وہاں پیمن لگا لیتے تھے, کبھی چمڑے کا پیمن, کبھی کپڑے کا پیمن, کبھی کسی اور, جو چیز مل گئی پھٹا, پیمن لگا لیا. جب پھٹتا جاتا تھا پیمن لگاتے جاتے تھے, جب پھٹتا جاتا تھا پیمن لگاتے جاتے تھے. کتنے پیمن لگے جانتے ہیں؟ جب غسل دینے کے لیے, آخری غسل دینے کے لیے جب آپ کے جبے کو اتارا گیا
اور اس کا وزن کیا گیا 14 کلو وزن جبے کا نکلا. 14 کلو وزن. حیرت میں ہم، یا غریب نواز آپ کی عظمتوں کا کیا پوچھنا. یہاں ہم پھٹے پرانے کپڑے دیکھ کر سلام نہیں کرتے، اور اگر کوئی سلام کر لے تو ہم چہرہ بگاڑ کے جواب دیتے. لیکن آپ کی شان کیا ہے حضور، آپ کی شان کیا ہے کہ اتنے پیوند والے کپڑے پہننے کے باوجود بھی آج آپ کی شان یہ ہے کہ وقت کا شہنشاہ بھی آپ کی بارگاہ میں سلام ٹھوکتا ہے. جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ اسلام کو انہوں نے اپنی نس نس میں بسا لیا تھا. مکمل اسلام اپنے اوپر انہوں نے لاگو کر لیا تھا. آپ یہ کہیے تو پھر عزت کپڑے نہیں دلواتا، عزت دولت نہیں دلواتی. یارو عزت تو اس رب کے ہاتھ میں ہے جس کا فرمان ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. تو اگر پھٹے پرانے کپڑوں میں بھی ہوگا وہ تجھے عزت دلائے گا، اور اگر تجھے عزت نہ دلانی ہو تو اگر کروڑوں کے بھی کپڑے پہن لے گا پھر بھی تو اس کی نظروں میں ذلیل ہوگا. عزت اسلام دلاتا ہے. اسلام جتنا فالو کریں گے، اسلام سے جتنے قریب آئیں گے، یاد رکھیے گا عزت اتنی ہی آپ کی بڑھ جائے گی، اور عزت کے اندر 2-4 چاند لگ جائیں گے. یہ چیز یاد رکھنا، اسلام یہاں بھی ہمیں عزتوں سے نوازے گا، اور اسلام آخرت میں بھی ہمیں عزتوں سے نوازے گا. اسی لیے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس پیغام کو لے کر آئے اور صحابہ نے جب اس کو قبول کیا، تسلیم کیا، تو پھر تاریخ گواہ ہے کہ اس کے ان لوگوں کے سامنے مصائب کے ایسے پہاڑ توڑ دیے گئے، ظلم کی انتہا کر دی گئی، لیکن پھر انہوں نے اس مذہب کو چھوڑنا پسند نہیں کیا. اور سب کی بیک زبان ایک ہی صدا تھی کہ یہ وہ نشہ نہیں جسے دوشی اتار دے. کبھی گرم ریت پر سلانا، کبھی 2 اونٹوں کے ساتھ 2 الگ پیروں کو باندھ کر اونٹوں کو الگ دشا میں چلا کر اس جان کے 2 ٹکڑے کر دینا، چیر دینا. کبھی برسرے بازار ان کو لٹکا کر سولی چڑھا دینا. کبھی ایموشنلی بلیک میل کر کے اور ان کو تکلیف پہنچا کر دین سے بیزار کرنے کی کوششیں کرنا. لیکن انہوں نے دیکھا ساری کوششیں ناکام ہو گئی. آپ پڑھیے اتہاس، آپ کو پتا چلے گا حضرت سعد ابن ابی وقاص، زمانہ جانتا ہے یہ اپنی ماں سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑا پیار تھا ان کو اپنی ماں سے. یارو آپ یقین مانیں گے وہ اتنی محبت کرتے تھے کہ ماں کو دیکھے بغیر انہیں سکون نہیں آتا تھا جب تک وہ ماں کو نہیں دیکھ لیتے تھے. لیکن جب حضور کے دامن سے وابستہ ہوئے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، ماں کو پتا چلا. ماں نے سمجھانا شروع کیا، بیٹا چھوڑ دے، بیٹا چھوڑ دے، بیٹا چھوڑ دے. ماں نے سمجھا صبح ہے، مان جائے گا شام ہوتے ہوتے. نہیں سمجھے. دوسرا دن ہوا، ماں نے کہا تھوڑا اور زبردستی کروں گی، ہو سکتا ہے مان جائے. نہیں مانا. 2-4 دن ہو گئے، وہ اسلام سے باز آنے کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں. کہا ماں یہ نہیں ہو سکتا ہے، دوسری بات کر. ماں یہ نہیں ہو سکتا ہے، دوسری بات کر. ماں اب یہ ہاتھ سے کبھی نہیں چھوٹ سکتا ہے، دوسری بات کر. ماں جب تھک گئی تو آپ بلیک میل کرنا شروع کیا، ایموشنلی بلیک میل کرنا شروع کیا. ماں نے کہا بیٹا نہیں چھوڑے گا، میں کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک تو اسلام نہیں چھوڑتا ہے، میں بھوکے مر جاؤں گی جب تک تو اسلام نہیں چھوڑتا ہے. ماں نے بھوکا رہنا شروع کر دیا. 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، ماں کی حالت خراب ہونے لگی. لوگ آ کر بتاتے ہیں، کبھی چاچا آ کر بتاتے ہیں، بیٹا ذرا تیری ماں کی حالت تو دیکھ لے، جس ماں سے تو اتنی محبت کرتا تھا آج وہ موت کے دہانے پر ہے، وہ مرنے کے لیے جا رہی ہے. بیٹا اب تو بچا لے اپنی ماں کو. لیکن حضرت سعد ٹس سے مس نہیں ہو رہے کہ آپ نے فیصلہ کر لیا تھا. کہا میری ماں کو جو کرنا ہے وہ کر لے، لیکن میں دین نہیں چھوڑ سکتا، میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا ہے. اتہاس گواہ ہے جب ماں کی حالت بہت خراب ہو گئی، حضرت سعد گئے ماں کے پاس. اے ماں سن لے، سر کے کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے سن لے. یہ آج اگر تو مجھے ایموشنلی بلیک میل کر رہی ہے، تو نے کھانا چھوڑ دیا ہے کہ میں باز آ جاؤں گا، تو نے یہ چھوڑ دیا ہے کہ میں باز آ جاؤں گا، میں اسلام چھوڑ دوں گا. میرے آخری کلمات کو سن لے، اور یہ میرا آخری ججمنٹ ہے، آخری فیصلہ ہے. ماں تیرے قالب کے اندر ایک ہی دل ہے،
ایک ہی جان ہے. اگر اللہ نے ہزاروں جان دی ہوتی اور تو ایک ایک کر کے تو جان دے دیتی کہ میں اسلام چھوڑ دوں، تیری ہزاروں جانیں چلی جاتی، مگر میں دین کو ہرگز نہیں چھوڑتا. میں نہیں چھوڑوں گا ماں. یہ عشق کی بات ہے، یہ محبت کی بات ہے، یہ اب کبھی نہیں چھوٹ سکتا ہے. ماں نے جب آخری ججمنٹ سن لیا نا تو سمجھ گئے بیٹے، آخر ماں تھی، بیٹے کی وہ حالت جانتی تھی، کہا اب یہ نہیں بدل سکتا ہے. انہوں نے کھانا شروع کر دیا اور اپنے بیٹے کو جس حالت پہ ہو اس حالت پر چھوڑ دیا. عرض یہ کرنا چاہتا تھا، انہوں نے دین کو دیکھا، انہوں نے اسلام کو نزدیک سے دیکھا، حضور کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھا. اب جان کی بازی لگتی ہے، لگ جائے. بیٹے قربان ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں. اسلام کے اس پر آنچ نہیں آنی چاہیے، اسلام کے احکامات پر آنچ نہیں آنی چاہیے، اسلام کی کسی چیز پر آنچ نہیں آنی چاہیے. یہ ان کا مرتے دم تک یہ فیصلہ تھا، یہی سبق تھا جو کربلا کے میدان میں امام علی مقام نے دیا تھا. علی اصغر جا رہے ہیں، کوئی بات نہیں، مولا تجھے اس کی قربانی قبول ہے تو تو اس کو قبول فرما لے. مولا اگر تو یہی چاہتا ہے تو حسین بھی تیری رضا میں راضی ہے، قبول کر لے. لیکن دین کے اوپر آنچ نہیں آنے دی تھی. یہ ان کا درس یہ ہمیں سبق دیتا ہے، ان کا یہ کارنامہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے. یارو دین کے لیے پھر مت مٹ جاؤ. پھر دین کے سامنے پھر کوئی بھی ہو، تمہارے لیے صرف اللہ اس کے رسول کا دین ہی سامنے ہونا چاہیے. اب ہم یہ دیکھیں، جس رب کی پسند جو سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ کو ہے اور وہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، ہمارے اندر کتنا ہے. آج نہ ہماری سماج میں دین، نہ رسومات میں دین، نہ لین دین کے معاملات میں دین، نہ کاروبار میں دین، نہ گھر میں دین، نہ سوسائٹی میں دین، نہ دوستوں کی مجلسوں میں دین، نہ ہمارے علاقوں کے اندر دین ہے. تو صرف ایک نام کا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں. بڑا دکھ ہوگا آپ کو بھی، اور شاید میں آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے آج کی اس تقریر میں کامیاب ہو سکوں. میری کوشش یہ ہے، آج میں آپ کو ایک دعوت دے رہا ہوں. گھر پہ جائیے گا اور تھوڑی دیر کے لیے سوچئے گا، مولانا نے صحیح کہا، دین کہاں ہے؟ اگر ہم مسلمان ہیں تو دین کہاں ہے؟ آپ کو معلوم ہے ایک مسلمان کے لیے دین کے لوازمات کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں ایک مسلمان کے لیے کیا جاننا ضروری ہے؟ ایک مسلمان کو کتنا علم اور نالج ہونا چاہیے اپنے دین کے تئیں، اپنے دین کے لیے؟ آپ جانتے ہیں؟ یقین مانیے اگر میں گنانا شروع کروں تو شاید آپ کو بھی اندر خانے احساس ہوگا کہ یار ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں. اگر آپ کا کوئی دوست آپ کو گاڑی پر بٹھائے، چل تو یار گاڑی چلا، تو آپ نہیں جانتے، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، گاڑی کا اسٹیئرنگ سنبھالیں گے آپ؟ وہ کہے گا یار آتا نہیں ہے، گاڑی چلانے نہیں ہے تو کوشش تو کر. آپ کہیں گے نہیں یار کہیں ٹھوک دوں گا تو کہیں جان کے لالے پڑ جائیں گے، ہاتھ پہ ٹوٹ جائے گا، کون بھگتے گا؟ جب آپ بغیر نالج کے، بغیر جانکاری کے، بغیر سیکھے ایک گاڑی کا اسٹیئرنگ نہیں سنبھالتے، آج آپ نے کیا کیا سنبھالا ہوا یار بغیر سیکھے. آپ کہہ رہے مسلمان ہیں. ایک مسلمان کے لیے کتنی جانکاری ضروری ہے، میں آپ کو مسائل کی روشنی میں سمجھاؤں. ایک مسلمان کے لیے 3 علم سخت، مطلب نہایت ہی ضروری ہے جاننا، اسے پڑھنا، اسے سیکھنا. 3 علم. ایک عقائد کا علم، عقیدوں کا علم. اب میں تھوڑا تفصیل میں آؤں، اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں، کیا جانکاری آپ کی؟ غلط نہیں کہہ رہا ہوں، اگر کوئی غیر مسلم اٹھ کے آپ کو کہیں بازار میں روک کر پوچھ لینا تم کس کی عبادت کرتے ہو، تمہارا خدا کون ہے، اللہ کون ہے، 90% مسلمان شاید اس کے جواب میں ناکام ہو. 90% مسلمان رب کون ہے،
اور دعویٰ کتنا بڑا ہے. آپ کہیں گے ہمارا رب وہ ہے جو ہم کو روزی دیتا ہے, ہم کو کھلاتا ہے, ہم کو پالتا ہے. یہ تو صفت ہے بھائی, یہ تو اللہ کی خوبیاں ہیں. مجھے ڈیٹیل چاہیے, پریچے, انٹروڈکشن چاہیے. تمہارا خدا کون ہے؟ مجھے شارٹ لفظوں میں سمجھنا ہے تمہارا رب کون ہے. آپ جو یہ کہہ رہے ہو وہ ہم کو پالتا ہے, ہم کو روزی دیتا ہے, یہ تو انٹروڈکشن ہے. یہ تو ایک صفت ہوئی, ان کی خوبی ہوئی. جیسے میں پوچھوں کسی کے بارے میں کہ بھائی فلانے کے بارے میں آپ, کوئی بڑا آدمی گزرتا ہے تو اب تو سیلفی کا زمانہ ہے نا. چھٹ سے سیلفی کے لیے آپ کے ساتھ میں اپنا اسٹیٹس رکھوں گا, لوگ مجھے کہیں گے واہ یار کتنا بڑا آدمی ہے کہ اس کی پہچان تو اس آدمی کے ساتھ بھی ہے. لیکن یاد رکھنا یہ بھی ایک ذہنی غلامی ہے, ذہنیت کے اعتبار سے یہ بھی ایک غلامی ہے. کوئی بڑا آدمی چلا جائے تو ہم سامنے سے آگے بڑھ کر سلام کرتے. کوئی غریب سلام کر لے تو ہم چہرہ بگاڑ کر, پہلے تو ہم سلام کریں گے نہیں اس کو, اور اگر اس نے سامنے سے سلام کر لیا تو چہرہ بگاڑ کر اس کا جواب دیں گے. سوچ یہ ہے کہ سلام کس کو کیا جائے گا؟ اچھے لباس والے کو. سلام کسے کیا جائے گا؟ اچھے اسٹیٹس والے کو. سلام کسے کیا جائے گا؟ اچھی امیج والے کو. سلام کسے کیا جائے گا؟ جس کا لباس اچھا ہو, جس کی صورت اچھی ہو, جس کی دولت اچھی ہو, سلام اسے کیا جائے گا. یہ سوچ ہم نے بنا لی ہے. لیکن یارو زمانے کی نظروں نے وہ بھی دیکھا ہے. ہمارے اور تمہارے کرم فرما, غریبوں کے نوازنے والے غریب نواز. تاریخ میں آتا ہے کہ جب ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لانے لگے نا, جبہ جو پہنا تھا نا, جو جبہ پہن کر آئے تھے, وصال کے وقت, آپ کے وصال, آپ کی وفات کے وقت وہ جبہ آپ کے شریر پر سے اتارا گیا. پہن کر جو جبہ آئے تھے وہ جبہ آپ کے وصال کے وقت اتارا گیا. اب جب پھٹتا تھا نا تو وہاں پیمن لگا لیتے تھے. کبھی چمڑے کا پیمن, کبھی کپڑے کا پیمن, کبھی کسی اور جو چیز مل گئی پھٹا پیمن لگا لیا. جب پھٹتا جاتا تھا پیمن لگاتے جاتے تھے, جب پھٹتا جاتا تھا پیمن لگاتے جاتے تھے. کتنے پیمن لگے جانتے ہیں؟ جب غسل دینے کے لیے, آخری غسل دینے کے لیے جب آپ کے جبے کو اتارا گیا اور اس کا وزن کیا گیا, 14 کلو وزن جبے کا نکلا. 14 کلو وزن. حیرت میں ہم, یا غریب نواز آپ کی عظمتوں کا کیا پوچھنا. یہاں ہم پھٹے پرانے کپڑے دیکھ کر سلام نہیں کرتے, اور اگر کوئی سلام کر لے تو ہم چہرہ بگاڑ کے جواب دیتے. لیکن آپ کی شان کیا ہے حضور, آپ کی شان کیا ہے کہ اتنے پیمند والے کپڑے پہننے کے باوجود بھی آج آپ کی شان یہ ہے کہ وقت کا شہنشاہ بھی آپ کی بارگاہ میں سلام ٹھوکتا ہے. جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ اسلام کو انہوں نے اپنی نس نس میں بسا لیا تھا. مکمل اسلام اپنے اوپر انہوں نے لاگو کر لیا تھا. آپ یہ کہیے تو پھر عزت کپڑے نہیں دلواتا, عزت دولت نہیں دلواتی. یارو عزت تو اس رب کے ہاتھ میں ہے جس کا فرمان ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. تو اگر پھٹے پرانے کپڑوں میں بھی ہوگا وہ تجھے عزت دلائے گا, اور اگر تجھے عزت نہ دلانی ہو تو اگر کروڑوں کے بھی کپڑے پہن لے گا پھر بھی تو اس کی نظروں میں ذلیل ہوگا. عزت اسلام دلاتا ہے. اسلام جتنا فالو کریں گے, اسلام سے جتنے قریب آئیں گے, یاد رکھیے گا عزت اتنی ہی آپ کی بڑھ جائے گی, اور عزت کے اندر 2-4 چاند لگ جائیں گے. یہ چیز یاد رکھنا, اسلام یہاں بھی ہمیں عزتوں سے نوازے گا, اور اسلام آخرت میں بھی ہمیں عزتوں سے نوازے گا. اسی لیے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس پیغام کو لے کر آئے اور صحابہ نے جب اس کو قبول کیا, تسلیم کیا, تو پھر تاریخ گواہ ہے کہ ان لوگوں کے سامنے مصائب کے ایسے پہاڑ توڑ دیے گئے, ظلم کی انتہا کر دی گئی, لیکن پھر انہوں نے اس مذہب کو چھوڑنا پسند نہیں کیا, اور سب کی بیک زبان ایک ہی صدا تھی کہ یہ وہ نشہ نہیں جسے دوشی اتار دے. کبھی گرم ریت پر سلانا, کبھی 2 اونٹوں کے
साथ दो अलग पैरों को बांधकर ऊंटों को अलग दिशा में चलाकर उस जान के दो टुकड़े कर देना, चीर देना। कभी बरसरे बाजार उनको लटकाकर सूली चढ़ा देना, कभी इमोशनली ब्लैकमेल करके और उनको तकलीफ पहुंचाकर दीन से बेजार करने की कोशिशें करना। लेकिन उन्होंने देखा सारी कोशिशें नाकाम हो गई। आप पढ़िए इतिहास, आपको पता चलेगा। हजरत साद इब्न अबी वक्कास, ज़माना जानता है, ये अपनी माँ से बड़ी मोहब्बत करते थे, बड़ा प्यार था उनको अपनी माँ से। यारो आप यकीन मानेंगे, वो इतनी मोहब्बत करते थे कि माँ को देखे बगैर उन्हें सुकून नहीं आता था जब तक वो माँ को नहीं देख लेते थे। लेकिन जब हुजूर के दामन से वाबस्ता हुए, कलमा पढ़कर मुसलमान हुए, माँ को पता चला, माँ ने समझाना शुरू किया, बेटा छोड़ दे, बेटा छोड़ दे, बेटा छोड़ दे। माँ ने समझा सुबह है, मान जाएगा शाम होते होते, नहीं समझे। दूसरा दिन हुआ, माँ ने कहा थोड़ा और जबरदस्ती करूंगी, हो सकता है मान जाए, नहीं माना। 2-4 दिन हो गए, वो इस्लाम से बाज आने की बात ही नहीं कर रहे हैं। कहा माँ ये नहीं हो सकता है, दूसरी बात कर। माँ ये नहीं हो सकता है, दूसरी बात कर। माँ अब ये हाथ से कभी नहीं छूट सकता है, दूसरी बात कर। माँ जब थक गई तो आप ब्लैकमेल करना शुरू किया, इमोशनली ब्लैकमेल करना शुरू किया। माँ ने कहा बेटा नहीं छोड़ेगा, मैं खाना नहीं खाऊंगी जब तक तू इस्लाम नहीं छोड़ता है, मैं भूखे मर जाऊंगी जब तक तू इस्लाम नहीं छोड़ता है। माँ ने भूखा रहना शुरू कर दिया। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, माँ की हालत खराब होने लगी। लोग आकर बताते हैं, कभी चाचा आकर बताते हैं, बेटा जरा तेरी माँ की हालत तो देख ले, जिस माँ से तू इतनी मोहब्बत करता था, आज वो आज वो मौत के दिहाने पर है, वो मरने के लिए जा रही है, बेटा अब तो बचा ले अपनी माँ को। लेकिन हजरत साद टस से मस नहीं हो रहे थे। आपने फैसला कर लिया था, कहा मेरी माँ को जो करना है वो कर ले, लेकिन मैं दीन नहीं छोड़ सकता, मैं इस्लाम नहीं छोड़ सकता है। इतिहास गवाह है, जब माँ की हालत बहुत खराब हो गई, हजरत साद गए माँ के पास, ए माँ सुन ले, सर के कानों से नहीं, दिल के कानों से सुन ले। ये आज अगर तू मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है, तूने खाना छोड़ दिया है कि मैं बाज आ जाऊंगा, तूने ये छोड़ दिया है कि मैं बाज आ जाऊंगा, मैं इस्लाम छोड़ दूंगा, मेरे आखिरी कलमात को सुन ले, और ये मेरा आखिरी जजमेंट है, आखिरी फैसला है। माँ तेरे कालिब के अंदर एक ही दिल है, एक ही जान है। अगर अल्लाह ने हजारों जान दी होती और तू एक एक करके तू जान दे देती कि मैं इस्लाम छोड़ दूं, तेरी हजारों जानें चली जाती, मगर मैं दीन को हरगिज नहीं छोड़ता, मैं नहीं छोड़ूंगा। माँ ये इश्क की बात है, ये मोहब्बत की बात है, ये अब कभी नहीं छूट सकता है। माँ ने जब आखिरी जजमेंट सुन लिया ना, तो समझ गए बेटे, आखिर माँ थी, बेटे की वो हालत जानती थी, कहा अब ये नहीं बदल सकता है। उन्होंने खाना शुरू कर दिया और अपने बेटे को जिस हालत पे हो उस हालत पर छोड़ दिया। अर्ज ये करना चाहता था, उन्होंने दीन को देखा, उन्होंने इस्लाम को नजदीक से देखा, हुजूर के हाथों पर कलमा पढ़ा। अब जान की बाजी लगती है, लग जाए, बेटे कुर्बान हो रहे हैं, होते रहें। इस्लाम के उस पर आंच नहीं आनी चाहिए, इस्लाम के अहकामात पर आंच नहीं आनी चाहिए, इस्लाम की किसी चीज पर आंच नहीं आनी चाहिए। ये उनका मरते दम तक ये फैसला था, यही सबक था जो करबला के मैदान में इमाम अली मुकाम ने दिया था। अली असगर जा रहे हैं, कोई बात नहीं, मौला तुझे उसकी कुर्बानी कबूल है तो तू इसको कबूल फरमा ले। मौला अगर तू यही चाहता है तो हुसैन भी तेरी रजा में राजी है, कबूल कर ले। लेकिन दीन के ऊपर आंच नहीं आने दी थी। ये उनका दर्स ये हमें सबक देता है, उनका ये कारनामा हमें ये सबक देता है, यारो दीन के लिए फिर मत मिट जाओ। फिर दीन के सामने फिर कोई भी हो, तुम्हारे लिए सिर्फ अल्लाह उसके रसूल का दीन ही सामने होना चाहिए। अब हम ये देखें, जिस रब की पसंद जो सबसे ज्यादा पसंदीदा अल्लाह को है, और वो अल्लाह ने हमें अता फरमाया, हमारे अंदर कितना है। आज ना हमारी समाज में दीन, ना रसूमात में दीन, ना लेन देन के मामलात में दीन, ना कारोबार में दीन, ना घर में दीन, ना सोसाइटी में दीन, न दोस्तों की मजलिसों में दीन, न हमारे इलाकों के अंदर दीन है। तो सिर्फ एक नाम का है कि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। बड़ा दुख होगा आपको भी, और शायद मैं आपकी आंखें खोलने के लिए आज की इस
تقریر میں کامیاب ہو سکوں، میری کوشش یہ ہے۔ آج میں آپ کو ایک دعوت دے رہا ہوں، گھر پہ جائیے گا اور تھوڑی دیر کے لیے سوچئے گا مولانا نے صحیح کہا، دین کہاں ہے؟ اگر ہم مسلمان ہیں تو دین کہاں ہے؟ آپ کو معلوم ہے ایک مسلمان کے لیے دین کے لوازمات کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ مسلمان کے لیے کیا جاننا ضروری ہے؟ ایک مسلمان کو کتنا علم اور نالج ہونا چاہیے اپنے دین کے تئیں، اپنے دین کے لیے؟ آپ جانتے ہیں؟ یقین مانیے اگر میں گنانا شروع کروں تو شاید آپ کو بھی اندر خانے احساس ہوگا کہ یار ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اگر آپ کا کوئی دوست آپ کو گاڑی پر بٹھائے، چل تو یار گاڑی چلا تو، آپ نہیں جانتے، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گاڑی کا اسٹیئرنگ سنبھالیں گے آپ؟ وہ کہے گا یار آتا نہیں ہے، گاڑی چلانے نہیں ہے، کوشش تو کر۔ آپ کہیں گے نہیں یار کہیں ٹھوک دوں گا تو کہیں جان کے لالے پڑ جائیں گے، ہاتھ پہ ٹوٹ جائے گا، کون بھگتے گا؟ جب آپ بغیر نالج کے، بغیر جانکاری کے، بغیر سیکھے ایک گاڑی کا اسٹیئرنگ نہیں سنبھالتے، آج آپ نے کیا کیا سنبھالا ہوا یار بغیر سیکھے؟ آپ کہہ رہے مسلمان ہیں؟ ایک مسلمان کے لیے کتنی جانکاری ضروری ہے؟ میں آپ کو مسائل کی روشنی میں سمجھاؤں۔ ایک مسلمان کے لیے 3 علم سخت، مطلب نہایت ہی ضروری ہے، جاننا اسے، پڑھنا اسے، سیکھنا۔ 3 علم۔ ایک عقائد کا علم، عقیدوں کا علم۔ اب میں تھوڑا تفصیل میں آؤں، اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں، کیا جانکاری ہے آپ کی؟ غلط نہیں کہہ رہا ہوں، اگر کوئی غیر مسلم اٹھ کے آپ کو کہیں بازار میں روک کر پوچھ لینا تم کس کی عبادت کرتے ہو، تمہارا خدا کون ہے، اللہ کون ہے، 90% مسلمان شاید اس کے جواب میں ناکام ہو۔ 90% مسلمان، رب کون ہے؟ اور دعویٰ کتنا بڑا ہے؟ آپ کہیں گے ہمارا رب وہ ہے جو ہم کو روزی دیتا ہے، ہم کو کھلاتا ہے، ہم کو پالتا ہے۔ یہ تو صفت ہے بھائی، یہ تو اللہ کی خوبیاں ہیں۔ مجھے ڈیٹیل چاہیے، پریچے، انٹروڈکشن چاہیے، تمہارا خدا کون ہے؟ مجھے شارٹ لفظوں میں سمجھنا ہے تمہارا رب کون ہے۔ آپ جو یہ کہہ رہے ہو وہ ہم کو پالتا ہے، ہم کو روزی دیتا ہے، یہ تو انٹروڈکشن ہے، یہ تو ایک صفت ہوئی، ان کی خوبی ہوئی۔ جیسے میں پوچھوں کسی کے بارے میں کہ بس کیا جانتے ہیں تو آپ کہیں گے وہ حافظ صاحب ہے، وہ مولانا صاحب ہے، وہ مفتی صاحب ہے، تو میں کہوں گا بھائی ان کی خوبی ہے، پریچے دو، پریچے، نام کیا ہے، رہتے کہاں ہیں، بائیو ڈیٹا بتاؤ، بائیو ڈیٹا۔ آپ یہ کہو گے مولانا ہے، عالم ہے، مفتی ہے، تو یہ تو خوبی ہوئی نا۔ انٹروڈکشن کیا ہے، پریچے کیا ہے، اس ذات کے بارے میں آپ جانتے کیا ہو؟ یقین مانیے کہ شاید 90% مسلمان اس جواب میں ناکام ہو کہ ہمارا خدا کیا ہے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں جو اپنے خدا کا انٹروڈکشن نہیں دے سکتے ہیں؟ اور دعویٰ کتنا بڑا ہے، ہم ہی جنتی ہے۔ کسی نے ہاتھ اونچے کروا دیے تو سمجھ گئے کہ مجلس سے جنت لے کر جا رہے ہیں۔ یارو سمجھو پہلے اسلام کیا ہے، مذہب کیا ہے، تمہارا دین کیا ہے، اسلام کی سچائی کیا ہے، اسلام کی حقانیت کیا ہے، پہلے وہ تو سمجھو۔ خالی ایسے نعروں پر زندگی اور اپنی اسلام کو مت رکھو، ہاں، اور ایسے اندھی عقیدتوں پر اپنے عقائد کو مت رکھو۔ یارو آؤ پڑھو، مذہب کو سمجھو، دین ہے کیا۔ بایزید بستامی کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، حضور اپنی چادر کا ایک ٹکڑا دے دو نا۔ کیا کہا؟ چادر کا ایک ٹکڑا دے دو نا، میں اپنے پاس رکھ کر میں چاہتا ہوں کہ مجھے فیض ملے۔ کیا ملے؟
مجھے فیض ملے، یہ چادر کا ٹکڑا دے دو نا۔ بایزید بستامی نے کہا میں اگر پورے اپنے بدن کی چمڑی بھی اتار کر تجھے دے دوں اور تو پہن لینا، 1% بھی فیض نہیں ملے گا۔ کیا کہا؟ 1% 1% بھی تجھے فیض نہیں ملے گا۔ تو صرف چادر کا ٹکڑا مانگتا ہے، میں شریر کا، میں اپنے جسم کا چمڑا اتار کے دے دوں اور تو بایزید کا چمڑا بھی پہن لے، 1% بھی تیرا فائدہ نہیں ہونے والا ہے جب تک تم اللہ اس کے رسول کے دین پر اپنے آپ کو مضبوطی سے قائم نہ بنا لے۔ کچھ بھی نہیں ہے اور سوچتے ہیں کہ ایک چادر سے سب کچھ ہو جائے گا۔ ہاں، کچھ بھی نہیں ہے اور سوچتے ہیں ٹوپی پہن لی تو لگتا ہے کہ اب نجات ہی ہمارا مقدر ہو چکی ہے۔ یارو ایسا نہیں ہے، دین کو پڑھو، دین کو سمجھو۔ اسلام ہے کیا؟ اسلام کہتا کیا ہے؟ پہلے وہ بھی عقیدوں کا علم جاننا ایک مسلمان کے لیے اشد ضروری ہے، سخت ضروری ہے کہ ایک مسلمان سمجھے، جانے اور اسے یہ سمجھ ہونی چاہیے میرا خدا کون ہے، میرا رب کون ہے۔ دوسری چیز عقیدوں کا، عقیدے کے علم کے اندر نبیوں کے بارے میں آپ کی معلومات ہونی چاہیے۔ نبی کے بارے میں ایک مسلمان کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، نبی کی تعداد کیا ہے، کون سے نبی، مطلب ہمیں کس نبی پر ایمان لانا چاہیے، ہمارے نبی کون ہے، آخری پیغمبر کی صفتیں کیا ہے، آخری نبی اور انبیاء کرام کے بارے میں جو عقائد ہے اسلام کی نظر میں وہ عقیدے کیا ہے۔ یارو زبان خاموش ہو جائے گی اگر کوئی پوچھ لے ہمیں، ہمارا بچہ ہی پوچھ لینا ابا جان یہ علم غیب کس کو کہتے ہیں۔ مولانا کی تقریر معراج میں گیا تھا، مولانا بار بار علم غیب علم غیب علم غیب کرتے تھے، سمجھ میں نہیں آیا علم غیب کس کو کہتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس یہ جواب ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو مطمئن کر سکے تو پھر یقین مانیے کہ آپ دین اسلام کو سمجھتے ہیں، اور اگر آپ اپنے بیٹے کے سامنے یہ پروف نہیں کر سکتے کہ علم غیب کسے کہتے ہیں تو پھر اپنے نصیبے پر روئیے گا کہ میں مسلمان ہوں اور اپنے بیٹے کو اتنا نہیں سمجھا سکتا ہوں کہ بیٹا علم غیب کس کو کہتے ہیں۔ عقیدوں کے اندر انبیاء کرام، نبوت، رسالت، قبر، حشر، نشر، تقدیر کسے کہتے ہیں، تقدیر کے بارے میں ایک مسلمان کو کیا وہ رکھنا چاہیے، کون سی تقدیر ہے جو دعا سے پلٹ جاتی ہے اور کون سی ایسی تقدیر ہے کہ اگر نبی بھی دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اللہ اسے بھی منع کر دے۔ تقدیر معلق کسے کہتے ہیں، تقدیر مبرم کسے کہتے ہیں، کیا ایک مسلمان کو یہ جاننا ضروری نہیں ہے؟ آج اسی کنفیوژن میں تو ہمیں، اسی لیے آج غیروں کو بہت اچھا موقع مل گیا ہے کہ میدان کھلا مل گیا ہے کہ جہاں چاہتے وہ حملے کرتے اور ہمارے دین کو برباد کر رہے ہیں جس اعتبار سے چاہتے ہیں۔ لیکن جب تھوڑی بہت ذرا بھی اگر دین کی سمجھ ہوتی ہے نا، دین کی سمجھ، تو پھر وہ بندہ دین کے حوالے سے اپنا سیفٹی کرتا ہے، اپنی حفاظت کرتا ہے اور آنے والے ہر حملے کو اپنے آپ سے بچاتا ہے اور ان کا منہ توڑ جواب بھی دیتا ہے۔ یہاں چل کے مجھے ایک لطیفہ یاد آیا، کسی اسکول میں بچے تعلیم حاصل کر رہے تھے، وہاں کا جو وہ ٹیچر تھا وہ وہابی عقائد کا تھا، دیوبندی خیالات کا۔ اس نے لوگوں سے کہا لوگوں بتاؤ میں آپ کو نظر آ رہا ہوں؟ تو بچوں نے کہا ہاں۔ کہا یہ بلیک بورڈ دکھ رہا ہے جس پر میں لکھ رہا ہوں؟ کہا ہاں۔ کہا یہ چوک دکھ رہی ہے آپ کو، یہ پین جسے میں لکھ رہا ہوں؟ کہا ہاں۔ اب وہ عقیدہ پر بات کرنا چاہتا تھا بچوں کا، سارے سوال اس نے کیے، میں نظر آ رہا ہوں؟ کہا ہاں۔ یہ بلیک بورڈ کہاں؟ کہا یہ کرسی کہاں؟ کہا یہ قلم کہاں؟ کہا سب دکھائی دے رہا ہے۔ بچوں نے کہا ہاں۔ کہا یہ اس لیے دکھائی دے رہا ہے کہ یہ سب موجود ہے اور ہمارے نبی دکھائی دے رہے ہیں۔ بچوں نے کہا نہیں۔ کہا موجود ہے ہی نہیں تو کیسے دکھائی دیں گے؟ استغفراللہ، کتنا بڑا حملہ کیا۔ اب اگر وہاں کوئی نہ جانکار آدمی ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی سر پکڑ لے گا کہ ہاں یہ تو بات صحیح ہے کہ جو چیز ہوتی ہے وہ نظر بھی آتی ہے ہی نہیں تو نظر کیسے آئے گی۔ کتنا بڑا اس نے حملہ کیا کہ یارو بلیک بورڈ ہے کہاں؟
کہا ہے تو دکھ رہا ہے، نہیں ہوتا تو نہیں دکھتا۔ رسول پاک نہیں ہے اس لیے نظر نہیں آتے۔ انہی بچوں میں ایک ہوشیار بچہ، دیندار گھرانے سے تعلق رکھنے والا، جن کے باپ دین سیکھے ہوئے تھے، جن کے گھر کے اندر اسلام تھا، جنہوں نے دین کی تعلیم حاصل کی تھی، اس گھرانے کا ایک بچہ تھا، کھڑا ہو جاتا ہے اور بچوں سے پوچھتا ہے، بچوں ابھی ٹیچر نے جو سوال کیے کہ یہ نظر آ رہے ہیں کیونکہ یہ موجود ہے اس لیے دکھ رہے ہیں، اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، صاحب نظر آ رہے ہیں؟ بچوں نے کہا ہاں۔ بلیک بورڈ نظر آیا؟ کہا ہاں۔ قلم نظر آ رہی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا صاحب کی عقل نظر آ رہی ہے؟ صاحب کی عقل نظر آ رہی ہے؟ بچوں نے کہا نہیں۔ کہا ہے ہی نہیں تو نظر کہاں سے آئے گی؟ عقل ہوتی تو نظر آتی نا۔ یعنی حملے کس اعتبار سے کیے جا رہے ہیں؟ آپ کو نہیں لگتا کہ ایک مسلمان کو یہ جاننا ضروری ہے کہ نبوت کے بارے میں کون سا علم ہم کو جاننا چاہیے، رسالت کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، فرشتوں کے بارے میں ہماری جانکاری کتنی ہونی چاہیے، حشر و نشر، جنت اور دوزخ کے بارے میں آپ کی کتنی جانکاری ہونی چاہیے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے ہم کچھ نہیں تھے، اللہ نے پیدا کیا، ہم پھر مارے جائیں گے، اور پھر اللہ کا کلام کہتا ہے اللہ پھر تمہیں اٹھائے گا، مرنے کے بعد پھر تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، پوچھ تاچھ ہوگی۔ یہ ساری چیزیں عقیدوں میں آتا ہے۔ یوم بعث، یوم البعث، یعنی مرنے کے بعد پھر سے زندہ ہونا، یہ عقیدوں میں آتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس کو جانتے ہیں؟ اور اگر جانتے ہیں تو سبحان اللہ، نہیں جانتے وہ جاننا شروع کر دے ہمارا مذہب ہم سے کیا ریکوائرمنٹ کرتا ہے، ہم سے کیا چاہتا ہے، اور ہمارے دین کی معلومات ہمیں کتنی ہونی چاہیے۔ پہلی چیز کیا؟ عقیدہ۔ اب اس کی جانکاری شروع کریں آپ۔ جنت کیا ہے پوچھئے، اگر پڑھنے میں دلچسپی نہیں ہے، پڑھنے میں آپ کو سستی لگتی ہے، اپنے امام سے جا کر پوچھئے جنت کسے کہتے ہیں مولانا، دوزخ کسے کہتے ہیں مولانا، تقدیر کے بارے میں ایک مسلمان کو کتنی جانکاری ہونی چاہیے، آپ پوچھئے۔ یہ ضروریات میں سے ہے، یہ آپ کو سیکھنا پڑے گا، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں باس پرسش ہوگی۔ دوسری چیز، مسائل شرعیہ، احکام شرعیہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اب میں کہوں گا کتنے لوگ ہیں جو اس کی پوری جانکاری رکھتے ہیں؟ شروع کروں۔ نماز کے لیے کیا ضروری ہے؟ طہارت۔ طہارت کا مطلب پاکی۔ کتنے لوگ ہیں جو پاکی جانتے ہیں؟ ہمیں حیرت تو یہ ہوگی کہ ہم میں سے اتنے لوگ بیٹھے ہیں جو 5 وقت کے نمازی بھی ہیں نا، شاید کوئی ایسا بندہ ہوگا جس نے نماز اپنے امام سے سیکھی ہو، پوری زندگی دیکھا دیکھی میں چلی جاتی ہے۔ نئے نمازی بن کر آئے، 50 سال کی عمر ہے، 40 سال کی عمر ہے، 30 سال کی عمر ہے، 25 سال کی عمر ہے، 20 سال کی عمر ہے، جب جذبہ بیدار ہوا چلو یار نماز پڑھنی ہے، گئے مسجد میں، کسی امام سے تو پوچھا نہیں ہے نماز کیسے شروع کی جاتی ہے، گئے سائیڈ والے کو دیکھا وہ کیسے کر رہا ہے، بس ویسے نیت باندھ لی۔ دوسرے دن گیا تو دوسرا مقتدی تھا اور اس نے الگ ڈھنگ سے نیت باندھی تو وہ بھی الگ ڈھنگ سے باندھ رہا۔ اب حالت کیا ہو چکی جانتے ہیں؟ کوئی ایسے نیت کر رہا ہے پورے ہاتھ پھیلا کر، کوئی ایسے پورے ہاتھ آسمان کی طرف کر کے کر رہا ہے، کوئی ایسے کان پر ہاتھ رکھ کے بند کر کے نیت کر رہا ہے، کوئی ہاتھ جب اوپر ٹچ کر کے نیچے لاتا ہے تو اسے جھٹکی مار کے باندھتا ہے، تو کوئی ڈائریکٹ ایسے چھوڑ کر باندھتا ہے، تو کوئی ڈائریکٹ ایسے لا کر باندھ لیتا ہے۔ الگ الگ، جتنے مقتدی اتنی ادا۔ اب ان سے پوچھو کہ کہاں سے نماز سیکھ کر آئے بھائی؟ یہ کس نے آپ سے کہا کہ ہاتھ ایسے باندھ کے نیت باندھنا؟ یہ کس نے آپ سے کہا کہ نیت باندھو، کانوں تک ہاتھ لے جاؤ تو جھٹکی مار کر ہاتھ باندھنا؟ یہ کہاں سے سیکھا؟ ایک ہی جواب ہوگا، فلانا ایسا کرتا تھا، میں نے سوچا یہی طریقہ ہوگا تو میں نے بھی وہ شروع کر دیا ہے۔ وضو کے بارے میں آپ دیکھ لیجئے، یقین مانیے کبھی وضو حوض کے اوپر آپ کھڑے رہیے گا اور صرف ہمارے مسلمانوں کا وضو دیکھیے گا، ہاں جتنے وضو کرنے والے اتنے طریقے، کوئی ہاتھ ایسے دھل رہا ہے تو کوئی ایسے کر رہا ہے، اب پتہ نہیں 10-25 مرتبہ تو ایسے کر ڈالیں گے، اب پتہ نہیں کہاں سے سیکھا ہے۔ مسلمان ہیں، آج تک وضو کرنے کا طریقہ نہیں آیا۔ ہمارے کتنے بھائی ہیں جو کپڑوں کو پاک کرنے کا طریقہ جانتے ہیں،
ہماری کتنی گھروں میں مائیں بہنیں ہیں جو کپڑوں کو پاک کرنے کا طریقہ جانتی ہے. آپ یقین مانیے میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ 80% ایسے مسلمان کے گھر کی عورتیں ہوں گی جن کو ناپاک کپڑا پاک کرنے کا طریقہ نہیں آتا. یہ آپ نوٹ کر لیجئے. آپ باہر سے آئے, کسی کتے نے آپ کا کپڑا چاٹ لیا. کتنا چاٹا ہے؟ ایک کرتے کا صرف چھوٹا سا حصہ. آپ آئے گھر سے, آپ نے کہا کہ کپڑا ناپاک ہو گیا ہے, اس نے اٹھایا سیدھا واشنگ مشین میں ڈالا. اب ایک کپڑا تو واشنگ مشین میں نہیں دھلے گا. واشنگ مشین میں جائیں گے تو کتنے جوڑی جائیں گے؟ اب اس کو کیا معلوم کہ کتے کا جھوٹا کیا ہے؟ ناپاک ہے. کتے کا جھوٹا ناپاک ہے. اس نے چاٹ لیا دامن. اب وہ کپڑا گیا واشنگ مشین میں. کتنے, ایک کپڑا تو نہیں دھلے گی بیوی, 10-15 کپڑے ایک ساتھ ڈالے گی. اب وہ واشنگ مشین گھوم رہا ہے. پہلے ناپاکی کتنے میں تھی؟ اتنے حصے میں. جیسے واشنگ مشین میں کپڑا گیا تو پورے کپڑے کے ڈورے کے اندر وہ ناپاکی پھیل گئی. وہ تو ناپاک تھا, دوسرے جو پاک کپڑے بیوی نے ڈالے تو وہ 10-12 کپڑے وہ بھی ناپاک ہو گئے. اب وہ ناپاک کپڑے واشنگ مشین سے نکل رہے, اب وہ گئے کھٹی پر سکے, پریس ہوئی. اب اسی ناپاک کپڑے سے جمعہ بھی ہو رہی ہے, اب اسی ناپاک کپڑے سے عید بھی ہو رہی ہے, اب اسی ناپاک کپڑے کے ساتھ درگاہ میں بھی جا رہے ہیں, اب اسی ناپاک کپڑے سے مسجد میں بھی جا رہے ہیں. پتہ نہیں وہ کیا کیا کر رہے ہیں. کیوں؟ دین کا نالج نہیں ہے, دین کا علم نہیں ہے, شریعت کے مسائل پر کوئی توجہ نہیں ہے, اور نہ کوئی احساس ہے. یارو یہ کیا ہے؟ یہ ہماری غفلت اور سستی ہے. ہم مسلمان ہیں لیکن جو علم ہمیں آنا چاہیے وہ بھی ہم نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ جانتے ہیں. غسل سیکھیں گے کب معلوم ہے؟ شاید یہ میں آپ کے سامنے ریالٹی بیان کر رہا ہوں, یہ ایک آپ کو آئینہ دکھا رہا ہوں. غسل سیکھیں گے کب فرض معلوم ہے؟ جب شادی آئے گی, ہے نا. ہم نے بہت سارے ایسے نوجوان دیکھے ہیں جن کو غسل کی نیت نہیں آتی, گجراتی میں لکھوا کر جاتے ہیں. کون سی عمر میں جانتے ہیں؟ 22 سال میں, 21 سال میں. یار تو بالغ تو 15 سال سے ہو چکا ہے, تجھے کبھی غسل فرض ہوا ہی نہیں ہے, کبھی تجھے فرض غسل کرنے کی حاجت ہوئی نہیں ہے. تو نے آج غسل سیکھ رہا ہے, تو غسل کی نیت آج کل سیکھ رہا ہے. اس کا مطلب تجھے غسل بھی نہیں آتا ہوگا. تو نے 7 سال کیا کیا؟ کون سا غسل کیا ہے اور کتنی نمازیں کیسے تو نے پڑھی ہے؟ احساس ہے, دین ہے یہ. سیکھیں. ایک مسلمان کے لیے اشد ضروری ہے کہ وہ عقیدوں کا علم سیکھے. ہاں, اس کے رب کے بارے میں اس کی معلومات کیا ہونی چاہیے کہ کوئی پوچھ بیٹھے نا تو پھر دھنا دھن جواب دینا شروع ہو جائے کہ سامنے والے کی بولتی بند ہو جائے. ہمارا مذہب یہ ہے. کوئی اگر پوچھ لے تمہاری نماز سے مقصد کیا ہے, تم نماز کیوں پڑھتے ہو, تو پھر وہاں بھی ہمارا جواب اتنا کلیئر ہونا چاہیے کہ سامنے والے کی زبان خاموش ہو جائے. کوئی اگر یہ پوچھ بیٹھے کہ یہ پاکی ناپاکی کیا ہے, پانی ڈالا بس ہو جاتی ہے, تو پھر اس وقت بھی آپ کا جواب اس کے سامنے کیا ہونا چاہیے. یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ وہ سیکھیں اور آپ اپنی اولاد کو بھی سکھائیں. دوسری چیز کیا ہے؟ شریعت کے احکام, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ ساری ڈیٹیل, یہ ساری معلومات ہمیں جاننا ضروری ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں. وضو کیسے کیا جاتا ہے, غسل کیسے کیا جاتا ہے, کپڑے کیسے پاک کیے جاتے ہیں, نماز کیسے پڑھی جاتی ہے, حج کیسے کیا جاتا ہے. معاف کیجئے گا, بہت سارے ایسے حاجی صاحب بیٹھے ہوں گے, ان کو حج بھی اگر کرنے جانا ہوتا ہے تب جا کر وہ حج سیکھتے ہیں. اور اس میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے حج میں جو لوگ گئے ہوں گے, جو جانکار ہے, حج سیکھے ہوئے ہیں, ان کو پتہ چلتا ہوگا وہاں جا کر کہ وہ جب حج کر رہے ہوتے تو لوگ ان کے ساتھ جو ہوتے ہیں وہ کس انداز سے رکن ادا کرتے ہیں. کبھی کبھی دل میں آتا ہے یار یہ بندے کا اللہ حج قبول کر لے, ورنہ میری سمجھ میں تو نہیں آتا کہ اس کا حج قبول ہوگا یا نہیں. آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے شیطان کو کنکری مارنے کے ویڈیوز بھی دیکھے ہوں گے.
کوئی کس انداز سے مار رہا ہے، کوئی کس انداز سے مار رہا ہے، حالانکہ ہماری نظروں کے سامنے وہاں بھی رسول اللہ کا کردار، حضور کی سنت مبارکہ موجود ہے کہ حضور نے کس طرح سے شیطان کو کنکریاں ماری ہے۔ تو ہمارے لیے پورا بایو ڈیٹا، پوری شناخت، پوری جانکاری، پورا علم، سب کے مسائل ہمارے پاس موجود ہے۔ کمی ہے تو صرف ہمارے علم کی ہے، ہم نے نہ سیکھا اور نہ ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے، ایک تو عقیدوں کا علم، ایک احکام شریعہ یعنی شریعتوں کے مسائل کا علم، شریعت کے جو احکامات ہے اس کے نماز روزہ حج و زکوٰۃ ہے اس کا علم، اور تیسری چیز ہے گناہ کے بارے میں معلومات، کون سا گناہ صغیرہ ہے، کون سا گناہ کبیرہ ہے، کون سی ایسا گناہ ہے کہ جس کے کرنے سے ایمان برباد ہو جاتا ہے، ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ آدمی جب تک کسی چیز کے بارے میں جانکاری لے گا نہیں تب تک اس سے بچے گا نہیں۔ اس لیے ہمارے مذہب نے کہا کہ گناہ کو پڑھو، گناہ کو سیکھو کہ گناہ ہے کیا اور کون سا کام کرنا اللہ کی نظر میں منع ہے، گناہ ہے، اس کے یہاں عذاب ہے۔ جب آپ یہ سیکھ جاؤ گے تو پھر بچنا شروع کر دو گے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک آدمی آپ کے سامنے لا کر بسکٹ کا ایک پورا تھال لا کر رکھ دے کہ آپ کھائیے، آپ بلا کسی روک ٹوک کے کھا لیں گے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہہ دے کہ یہ بسکٹ ہے، سارے بسکٹ اچھے ہیں، اس میں کوئی خراب نہیں، ایک بسکٹ کوئی اس میں ایسا مل گیا ہے جس میں پوائزن تھا، زہر تھا، اب ہم کو معلوم نہیں کون سا ہے، یقین مانیے کوئی ہاتھ نہیں بڑھے گا وہ بسکٹ کھانے کے لیے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ زہر کا نقصان کیا ہے۔ زہر کا نقصان، کوئی ہاتھ آگے نہیں بڑھے گا، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ زہر مار دیتا ہے۔ تو جب زہر کے بارے میں آپ کو پتا چلا تو آپ بچے نا۔ اس لیے ہمارا مذہب کہتا ہے گناہوں کو پتا چلاؤ کہ کون سی چیز گناہ ہے تو آپ بچنا شروع کر دو گے۔ جب تک آپ کو پتا نہیں چلے گا آپ نہیں بچو گے۔ یارو اب تو ہمارے لیے مسئلہ اتنا ڈیفیکلٹ ہو چکا ہے کہ اب گناہوں کے لوگوں نے نام بھی بدل دیے۔ گناہوں کے کل تک جو سود تھا، کل تک جو بیاج تھا، جو اب وہی چیز اب مارکیٹ میں الگ نام سے آ چکی ہے۔ میرے بھائی بے دھڑک دھندا کر رہے ہیں، کیا ہے مولانا؟ یہ تو جائز کام ہے، ہاں یہ ابھی نیا شروع ہوا ہے۔ بھائی نیا کچھ نہیں ہے، صرف نام نیا ہے، باقی سب وہی اولڈ سسٹم ہے، سب وہی پرانا ہے۔ آپ کے سامنے نام بدل دیا، چاندی کا کور چڑھا دیا، آپ نے سمجھا کہ یہ سب کچھ مٹھائی ہے۔ نہیں یار، چاندی کا کور تو الٹ، تجھے پتا چلے گا اندر نجاست ہی نجاست ہے۔ اب بسکٹ کا جیسے آپ نے معلوم کر لیا ایک زہر کا ہے، آپ کوئی بسکٹ کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے، اور وہی بسکٹ کا آپ تھالا پورا اٹھا کر کسی ناسمجھ بچے کے سامنے رکھ دو اور کہو بیٹا اس میں سے کھا لو، وہ پرواہ نہیں کرے گا کہ کون سے بسکٹ میں زہر ہے، وہ اٹھا کے کھا لے گا، کیونکہ اس کو پتا ہی نہیں کہ زہر کا نقصان کیا ہے۔ جب تک ہم کو پتا نہیں چلے گا زہر کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے، گناہ کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے، ہم گناہ سے نہیں بچ سکتے۔ اس لیے ہمارا مذہب یہ کہہ رہا ہے یارو یہ ساری چیزوں کا علم تمہارے پاس ہونا چاہیے، تبھی تم ایک مسلمان کہلا سکتے ہو، اور تبھی تم اپنے آپ کو کہہ سکتے ہو کہ مسلمان ہے۔ یارو اتنا علم تو کم سے کم آپ حاصل کر لیجئے کہ آپ پروف کر سکے۔ آج زمانے کا ہمارے سامنے چیلنج ہے، یارو بہت بڑا چیلنج ہے۔ آج ہمارے رسول پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے کہ انہوں نے 11 شادیاں کیوں کی تھی، ہے آپ کے پاس جواب؟ آج ہمارے رسول کی طرف انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے کہ ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ انہوں نے نکاح کیا تھا، حضرت عائشہ کی کم عمر میں نکاح کیا تھا، ہے آپ کے پاس اس کے لیے کوئی جواب؟ آپ سوچئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے کیسے آج الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک امت مصطفیٰ ہونے کے ناطے، ایک رسول اللہ کا سچا عاشق ہونے کے ناطے ہمارا فرض بنتا ہے ہم حضور کا ڈیفینس کریں، ہم ان کا دفاع کریں، ہم بچاؤ کریں، ہم پروف کریں میرے مصطفیٰ نے جو کیا ہے اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ یہ جانکاری ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ مذہب اسلام نے طلاق کی سسٹم رکھی ہے، 3 طلاق کی بھی سسٹم رکھی ہے، 1 طلاق کی بھی سسٹم رکھی ہے۔ زمانے کا ہمارے سامنے چیلنج ہے، 3 طلاق جو اسلام کے اندر ہے وہ غلط ہے، آج آپ پروف کیجئے کہ صحیح یہ ہے، غلط یہ ہے۔ آج زمانے کا آپ کے سامنے چیلنج ہے، قرآن کے حوالے سے کتنی جانکاری آپ کے پاس قرآن کی ہے، آپ پروف کیجئے۔ سب چیزوں کا نچوڑ یہ ہے، مسلمان ہے مسلمان بن کے دکھائیے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا چومی گوئے مسلمانم بلرزم
اپنے آپ کو جب میں مسلمان کہتا ہوں نا میں کانپ جاتا ہوں، چونکہ میں جانتا ہوں کہ ایک مسلمان کو مسلمان بننے کے بعد جو اس کی ذمہ داریاں نبھانی پڑتی ہیں نا، بڑی کٹھن ہے یارو، بڑی کٹھن ہے۔ صرف یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا آپ کے لیے کافی نہیں ہو جائے گا، یا غوث کے نعرے لگانا آپ کے لیے کافی نہیں ہو جائیں گے، یا حسین کے نعرے لگانے آپ کے لیے صرف کافی نہیں ہو جائیں گے، جب تک آپ عمل کے اندر میدان میں اپنے کردار کو پروف نہیں کریں گے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے لیے بیکار ہے، بیکار۔ آپ اپنے آپ کو پہلے پروف کرو کہ آپ مسلمان ہیں، اور اس پروف میں آپ اپنے آپ کو ثابت قدم کرو کہ ہم مسلمان ہیں تو کیسے ہیں۔ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے؟ اگر آپ مکمل کربلا پڑھ لو نا تو شاید آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ایک مسلمان کو اپنے دین کے لیے کیسا ہونا چاہیے، رسول اللہ کی سنت کے لیے آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں۔ یہ دین، یہ مذہب، یہ اسلام، یہ ایمان ہمارے لیے کتنا قیمتی ہے، اس کو آپ امام حسین کی ایک وصیت سے آپ اس کا اندازہ لگا لیجئے گا۔ آخری وصیت تھی امام پاک کی، آخری وصیت اپنے بیٹے سید سجاد امام زین العابدین کے لیے دل کے کانوں سے اسے سنیے گا۔ امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے امام پاک سید سجاد بیمار عابد سید زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا تھا، بیٹا کسی بھی حالت میں، بیٹا حالات کیسے بھی ہو، بیٹا کسی بھی حالت میں اپنے نانا کی سنت اور شریعت کو مت چھوڑنا۔ بس یہ ایک وصیت اگر زندگی پر یاد رکھ لینا تو شاید ہماری زندگی کا بیڑا پار ہو جائے۔ بیٹا کسی بھی سنجوگ میں، کسی بھی سچویشن میں، اچھا صرف وصیت نہیں کی، پہلے پروف کیا، پہلے پروف کیا۔ پورا کربلا کا نقشہ امام زین العابدین کے سامنے ہے کہ میرا باپ کیا کر رہا ہے یزیدیوں کے سامنے، جہاں مصطفیٰ کی سنت کو مٹانے کی سازش ہو رہی ہے، جہاں مصطفیٰ کی سنتوں پر قلم اور تلوار چلانے کی سازشیں ہو رہی ہے، جہاں رسول اللہ کی سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں امام حسین کا کردار یزیدیوں کے سامنے کیا تھا؟ امام زین العابدین سب دیکھ رہے ہیں، باپ پروف کر رہا ہے، بیٹا دیکھ رہا ہے، اور جب بیٹے کی باری آئی تو باپ نے جاتے جاتے شہادت سے پہلے کہا تھا، بیٹا میں نے تو پروف کر دیا، ہر حالت میں مصطفیٰ کی شریعت اور سنت کو بچایا ہے، اب بیٹا تو پروف کرنا اپنی زندگی میں کہ جہاں تک رب نے تیری نلیوں میں سانسیں رکھی ہے، بیٹا ہمیشہ ہمیشہ اپنے نانا کے دین اور شریعت اور ان کی طریقت اور ان کی سنتوں کی حفاظت کرنا، یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آپ حسینی ہو، مرحبا، اللہ آپ کے اس عشق کو اور بھی زیادہ کرے، لیکن یارو ایک حسینی کے لیے اپنے دین کی حفاظت بہت ضروری ہے، ایک حسینی کے لیے شریعت کی حفاظت بہت ضروری ہے، ایک حسینی کے لیے مصطفیٰ کی سنت کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق بخشے، دین کو سمجھنے، دین کو پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں اسلام پر زندگی اور ایمان پر موت نصیب فرمائے، امام حسین کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ ضرور تشریف لائیں، آپ دوست احباب کے ساتھ آئے، چونکہ پہلا دن تھا، ٹائم کا تھوڑا مسئلہ ہوا ہے۔ کل سے انشاءاللہ آپ مجھے 10:30 بجے کرسی دیں گے، میں 11:30 بجے انشاءاللہ آپ کو الوداع کہہ دوں گا، کوشش کریں اور وقت کی پابندی کے ساتھ آئیں انشاءاللہ۔ 10:30 سے 11:30 آپ وقت کی پابندی کے ساتھ تقریر شروع ہوگی۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اور جن لوگوں کے وسیلے سے اور جن لوگوں کی وجہ سے آج ہماری یہاں حاضری ہوئی، اللہ پاک انہیں عافیت کے دارین سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔